أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز دوستو، مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو، تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالی اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف بلند آواز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی جس پر راضی ہوتے ہیں اسے اپنے گھر میں بلاتے ہیں. جس پر راضی ہوتے ہیں اسے نماز پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، دعا مانگنے کی توفیق دیتے ہیں، توبہ تائب ہونے کی توفیق دیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کے گھر میں نہیں آتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ناراض ہے. اگر راضی ہوتے تو ان کو مسجد میں آنے کی توفیق دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دی. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، اسی وجہ سے تو مسجد میں آنے کی توفیق دی. دو بندے تھے، کہتے ہیں کہ ایک نوکر تھا، ایک اس کا مولا تھا، مالک تھا. خادم آیا نماز پڑھنے کے لیے، وہ باہر کھڑا رہا اور نوکر خادم کو مزہ آ رہا تھا نماز پڑھنے میں. نماز پڑھی، سلام پھیرا، پھر دوسری، پھر نوافل میں شروع. وہ بلا رہا ہے کہ بھائی آتے کیوں نہیں؟ کہا کہ مجھے چھوڑتا نہیں ہے. سب کہہ دو نا، سبحان اللہ، مجھے چھوڑتا نہیں ہے. پھر نماز میں شروع ہوا، بھائی آتے کیوں نہیں؟ کہ مجھے چھوڑتا نہیں ہے. کہ کون نہیں تمہیں چھوڑتا؟ کہ وہ ذات، وہ اللہ کی ذات جو تمہیں اندر آنے نہیں دیتی، مجھے باہر جانے نہیں دیتی. سمجھا دیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر راضی ہوتے ہیں اسے اپنے گھر میں بلاتے ہیں.
نماز پڑھنے کی توفیق، دعائیں مانگنے کی توفیق دیتے ہیں۔ کسی کو توفیق تو ملے نا۔ حکیم اختر رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ ایک شخص اس کی وفات قریب تھی، قریب المرگ تھا، وفات قریب تھی، کہا ابھی تو موقع ہے توبہ کر لو، ابھی تو موقع ہے توبہ کر لو، جوانی میں تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں تو نے، ابھی موقع ہے توبہ کر لو۔ ٹال مٹول کرتا رہا، یہ کہتا رہا کہ ڈاکٹر کو بلاؤ مجھے تکلیف ہے، دوائی دے دو مجھے تکلیف ہے، پانی پلاؤ مجھے تکلیف ہے، یہ کہتا رہا لیکن یہ نہیں کہا استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ توبہ تائب نہیں مل رہی تھی عزیزوں سے۔ یہ دو لفظ زبان پر مشکل ہو رہے تھے۔ عزیزو آج حال یہ ہے ہمارا کہ ہم رجوع نہیں کر رہے، توبہ تائب نہیں ہو رہے اللہ کے در پہ۔ گناہوں میں اتنے مست ہو گئے، قبر اور قیامت یاد نہیں رہی عزیزوں۔ پتا بھی ہے فلاں دنیا سے چلا گیا، یہ ایک دستک ہے، ملک الموت آ رہا ہے، میں قریب آیا ہوں تمہاری طرف بھی آ رہا ہوں، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں تمہاری طرف آؤں گا، یہ دستک ہے، میں آ رہا ہوں تمہاری طرف، تیاری کر لو۔ پھر بھی رجوع نہیں ہو رہا، پھر بھی اللہ کے دروازے پہ نہیں آ رہے، سجدے نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو یاد کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو ہم نے بلا دیا۔ وہ ایک لقمہ جو منہ تک آ رہا ہے، اس پر ذرا غور تو کریں کہ کتنے مراحل طے کر کے یہاں پہنچا ہے۔ کبھی غور کیا ہم نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے عزیزوں، کتنا بھی گناہگار سرکشی میں وقت گزرا ہے، گمراہی میں وقت گزرا ہے، غلطیوں میں وقت گزرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا، سب کا ہو رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندے اسراف کر لیا تم نے، اتنی عمر دی تھی ضائع کر دی تم نے، ابھی تو میرے دروازے پہ آ جاؤ، ابھی تو توبہ تائب ہو جاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ پھر بھی سرکشی، پھر بھی تکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے۔ التائب من الذنب، فرمائے توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس نے گناہ کا کام کیا ہی نہیں۔
التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کمن لا ذنب لہو، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب حبیب اللہ، حدیث مبارکہ ہے، فرمائے توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا دوست ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جو توبہ کرتا ہے نا، جو رجوع کرتا ہے، جو عاجزی کرتا ہے، جو تواضع کرتا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ آئندہ غلطی نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بارہا آپ نے واقعات سنے، بار بار آپ سن رہے واقعات کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے، وسعت علی غضبی، میری رحمت وسیع ہے۔ ساری زندگی گناہوں میں گزری، ایک لمحے کے لیے آیا اور توبہ تائب ہوا، ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا۔ دنیا میں کیا ہے؟ دنیا کا دستور کیا ہے؟ گناہ کرو، جرم کا اگر کسی نے کیا، کسی نے واردات کی، کسی نے چوری کی، کسی نے ڈاکہ مارا، تو تھانے میں موجود ہے، نام تاریخ موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ چوری کی ہے، کسی کو مارا ہے، جھگڑا کیا ہے، ریکارڈ موجود ہے، تھانے میں بھی ریکارڈ موجود ہے، کورٹ میں بھی ریکارڈ موجود ہے۔ یہاں تک کہ کتنا بھی توبہ تھا ہوا، جنید بدابی ہو گیا، ابھی چوری نہیں کرتا، ابھی ماشاءاللہ سفید ریش ہو گیا، اب توبہ تھا دور ہو گیا، چوری سے، ڈاکے سے، یہ جو بھتہ خوری تھی، بھتہ خوری سے دور ہو گیا، اب اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کل یا پرسوں، اگر 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد یہ توبہ طائب ہو چکا ہے، پھر اگر کوئی واردات ہوئی علاقے میں تو اسے پکڑا جاتا ہے، اسے تفتیش کی جاتی ہے کہ تو نے یہ کام تو نہیں دیا، تمہارے اشارے پہ تو نہیں ہوا، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا، تمہارے اشارے پہ تو نہیں ہوا، کیونکہ ریکارڈ موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے عزیزو، توجہ کریں، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کے اوپر 4 گواہ، کتنے؟ 4 گواہ ہوتے ہیں۔ آزابی گواہی دیں گے، کہہ دو آزابی گواہی دیں گے، زمین بھی گواہی دے گی کہ میرے اوپر گناہ کا کام کیا، صحیفے بھی گواہی دیں گے، اور جو فرشتے بیٹھے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے۔ کتنے ہوئے گواہ؟ 4 گواہ، ایسے گواہ ان کے اوپر کوئی جرح بھی نہیں کر سکتا، ارے تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ زمین گواہی دے رہی ہے گناہ کا کام کیا، اعضاء گواہی دے رہے ہیں، گھر کے بھیدی گواہی دے رہے ہیں گناہ کا کام کیا، بلا موقع پہ صحیفے گواہی دے رہے ہیں، فرشتے گواہی دے رہے ہیں، بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے عزیزو، ایک ہی صورت بچتی ہے عزیزو، ایک ہی صورت ہے جب رجوع کر لے، توبہ کر لے، آنسو بہائے، ندامت کر لے، یا اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے مٹا دیتے ہیں، زمین سے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، صحیفوں سے مٹا دیتے ہیں، پورا ریکارڈ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں ریکارڈ موجود ہے، اور یہاں ریکارڈ موجود ہے، چاہے کہ آپ توبہ طائب ہو جاؤ، ولی اللہ بن جاؤ، جنید بغدادی بن جاؤ، کل اگر چوری ہوگی سال کے بعد آپ پوچھا جائے گا، یہاں تو ریکارڈ ہی ختم ہے۔
کہ بندہ فرشتوں کے آگے شرمندہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں عزیز، اتنے کریم ہیں عزیز۔ ان رحمتی غلبت علی غضب، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے، میری رحمت اتنی وسیع ہے۔ درود شریف بولو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ٹوٹ کر مانگے آدمی، بس اللہ سے مانگنا ہے، تڑپ کر مانگنا ہے، پوری توجہ سے مانگنا ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں قبول کرتا ہوں، میں سنتا بھی ہوں قبول بھی ہوں۔ تڑپ کر مانگو تو صحیح۔ وہ مانگنے کا ڈھنگ بھی ہمیں نہیں آ رہا، وہ طریقہ بھی ہمیں نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے ہم مانگیں۔ دلیں سخت ہو گئی، زنگ آلود ہو گئی، اور میں رونا نہیں آتا تھا، رونے کی شکل تو بناؤ، مصنوعی شکل تو بناؤ، ایسا تو کریں، مصنوعی شکل تو بنائیں۔ وہ مصنوعی شکل بھی ہمیں نہیں آ رہی، اس طریقے سے مانگنا بھی ہمیں نہیں آ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص کو اللہ کے آگے رو رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس کو دیتے نہیں ہو، توجہ کرنا، بات کو سمجھنا، یا اللہ اس کو دیتے نہیں ہو، آپ کے آگے عاجزی کر رہا ہے، رو رہا ہے، اس کو دیتے نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا موسیٰ ہاتھ تو میرے آگے کر رہا ہے لیکن اس کی دل کی توجہ میرے طرف نہیں ہے، دل کی توجہ میرے طرف نہیں ہے۔ بکریاں پال رکھی ہیں، بکریوں سے محبت ہے، ہم اللہ کے آگے ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں لیکن دل کی توجہ نہیں ہے، تڑپ کر نہیں مانگتے۔ وہ اضطراری حالت جیسے مضطر ہوتا ہے، اضطراری حالت میں مانگتا ہے، اس طریقے سے ہم مانگتے نہیں۔ کیسے قبول ہو؟ شکاری چلا، جنگلی لوگ اکثر متوکل ہوتے ہیں، گھر والی کو کہا کہ روٹی پکاؤ، اور میں ادھر ایسے آیا گیا اور آیا، تیر کمان لیا، شکار کر لیتا ہوں، دیر نہیں، روٹی پکا کے رکھو، کیا روٹی پکاؤ۔ جنگل کا آیا، درخت کے قریب تیر کمان نشانہ بنایا، دیکھا کہ کبوتر بیٹھا ہے، کوئی پرندہ بیٹھا ہے۔ اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ اس درخت کے اوپر ایک شکرہ باز گھوم رہا تھا، اس نے اس کو دیکھ لیا تھا، اس پرندے کو، کبوتر تھا، کہ یہاں سے اٹھے تو میں اس کو اپنے شکار میں لے لوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شکاری جو آیا درخت کے نیچے، شکاری نے اپنا نشان سیدھا کرنا چاہا تو شکاری کے اوپر ایک یہاں شکاری، ایک اوپر شکاری، بیچ میں شکار، جو بیچ میں پرندہ، بیچ میں کبوتر، اوپر شکرہ باز کہ کبوتر یہاں سے اٹھے تو میں اس کو اپنے شکار میں لے لوں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نشانہ سیدھا کروں، روٹی تیار ہے، اب اس کو ذبح کر کے سالن بناؤں۔
اب وہ مستر ہوگا نہیں ہوگا، وہ مجبور ہوگا نہیں ہوگا، وہ پرندہ بیٹھتا ہے تو مرتا ہے، اوپر جاتا ہے بھی مرتا ہے۔ اللہ اکبر، اوپر اڑتا ہے بھی مرتا ہے، بیٹھتا ہے بھی مرتا ہے۔ شکاری دو ہیں تو شکاری شکار ایک ہے، تو شکار ایک ہے، شکاری دو، اوپر بھی شکاری نیچے بھی شکاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کو بھیجا، سانپ جو آیا اس شکاری کے پاؤں کو کاٹا اور ہاتھ اس کا ہل گیا، جو ہاتھ ہل گیا تو اس شکار کو نہیں لگا، اس پرندے کو نہیں لگا، جا کر اس باز کو لگا۔ وہ شکاری وہاں ختم، یہ شکاری یہاں ختم، پرندہ اڑتا ہوا چلا گیا۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ مستر تھا نا، اضطراری حالت میں اپنی زبان سے کیا مانگا ہوگا، کیا پکارا ہوگا اللہ کی ذات سے، تو وہ اضطراری حالت ہمیں پیدا کرنی ہے عزیزو، اس طریقے سے مانگنا ہے عزیزو۔ اس طریقے سے اگر بندہ مانگے گا، اضطراری حالت میں مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا رد نہیں کرے گا، جو دعا رد نہیں کرے گا۔ جس طرح بھی مانگو، ہاتھ اوپر اٹھا کے مانگو، ہاتھ نیچے کر کے مانگو، ہاتھ نیچے ہیں بغیر ہاتھ اٹھا کے مانگو پھر بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، بغیر ہاتھ اٹھا کے مانگو۔ اور بہتر یہ ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ حذا صدری، سینے کے سامنے ہاتھ رکھو، کیا سینے کے سامنے ہاتھ رکھو۔ ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع العبد یدیہ ان یردہما صفرا۔ اللہ تعالیٰ سخی ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، حیادار ہے، سخی ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس بندے کے ہاتھ کیسے خالی لوٹاؤں۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ رکھیں، ہر مسلمان کا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ جو میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، جو مانگ رہا ہوں ضرور ملے گا۔ مانگنے کی دیر ہے، وہ کبھی ایسا ہوتا ہے فوراً وہ چیز مل گئی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا تو قبول کی ہے، بندے کی دعا قبول کی ہے، لیکن بندے کا آنا جانا، یہ رونا دھونا اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر میں اس کو دے دوں، ابھی اس کو اگر دے دوں گا تو یہ آئے گا ہی نہیں میرے دروازے پہ، اس کا آنا جانا، اس کا مسجد میں آنا، اس کا رونا اللہ کو محبوب لگ رہا ہے، اس کی دعا قبول ہو چکی ہے، کبھی بھی مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے خاطر تھوڑی دیر کر دیتے ہیں، چوڑ دیر ہو جاتی ہے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے نے ہاتھ اٹھائے، وہ جس کے لیے دعا مانگی تھی وہ تو نہیں ملی، اس سے بہتر چیز مل گئی، اس سے بہتر چیز ملی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ دعا تو جس کے لیے مانگی تھی وہ تو نہیں ملی، اس سے بہتر بھی چیز نہیں ملی، اس بندے کے اوپر کوئی مصیبت آنی تھی، اوپر مصیبت ٹل گئی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے عزیزو، ابھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، بندے کو ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، اب ایک نیکی ملے تو جنت چلا جائے، نیکی والا پڑا ہلکا، گناہ والا بھاری، جو گناہ والا مایوس ہوگا بندہ کہ ابھی کہاں جاؤں، ابھی تو میرے سامنے جہنم ہے، گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، اب اسی شش و پنج میں ہی ہوگا، پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک پرچی آئے گی، وہ اڑ کر آگر ہلکے پڑھنے میں پڑے گا، وہ ہلکا پڑھنا نیکیوں والا بھاری بن جائے گا، تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا، یا اللہ یہ اجر کہاں سے آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، اے میرے بندے جو دنیا میں تو نے دعا مانگی تھی وہ دعا ہم نے دنیا میں قبول نہیں کی تھی، جہاں ضرورت پڑی ہم نے تمہیں دے دی۔ اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ دعا، شرط یہ ہے کہ پورے اضطراری حالت میں مانگے، پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتے۔
بس آخری واقعہ درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد چونٹی کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی. چونٹی ہوتی ہے نا, چونٹی سیدھی کیول, چونٹی کے دل میں یہ تڑپ ہوئی کہ میں بیت اللہ کی زیارت کروں. سبھی جو کعبۃ اللہ کی زیارت کر لو. اب چونٹی کمزور مخلوق کعبۃ اللہ کی زیارت کیسے کرے؟ پتہ نہیں کتنا دور ہے, سینکڑوں میل دور ہے, وہ کیسے جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبوتر کو بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ جہاز بھیجا, طیارہ بھیجا کہ تمہاری سیٹ بک ہو چکی ہے. اللہ اکبر. کبوتر آ کر بیٹھا, کبوتر کے حکم ہوا کہ اے چونٹی اب کبوتر کے پاؤں میں چپٹ جاؤ, پاؤں میں چپٹ. اور کبوتر اڑا, جنگلوں, پہاڑوں کو, دریاؤں کو کراس کرتے کرتے مکہ مکرمہ کی زمین میں پہنچا. آ کر بیت اللہ میں پہنچا, مطاف میں آ کر پہنچا, وہاں پہنچا اور چونٹی کی یہ خواہش تھی کہ یا اللہ کعبۃ اللہ کی زیارت کر لوں اور حاجیوں کے پاؤں میں روندی جاؤں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی. کیا ہے, کیا سبق مل رہا ہے؟ یہ مولانا رومی نے مثال دی ہے کہ جو آدمی تڑپ کر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر دیتے ہیں. تو ہم تڑپ کر مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر